السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ آج شب برت ہے تو صلاۃ التسبیح کا نماز کا طریقہ بتلا دیجئے کہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کس انداز میں پڑھیں گے ہم لوگ؟ بے شک جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے احباب نے، دوست نے یہ کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ دیکھیں جی صلاۃ التسبیح کا حدیث پاک میں بڑا ثواب منقول ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے تمام اگلے پچھلے دن میں کیے ہوئے اور رات کی تاریکی میں کیے ہوئے تمام کے تمام، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بے شک۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو کہ اس نماز کو ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کیجیے، اور اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، ایک مرتبہ۔ اور اگر ہفتہ میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ بے شک۔ اور اگر اسی طرح مہینے میں بھی آپ کو فرصت نہیں ملتی ہے، مہینے میں بھی آپ ایک مرتبہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو اس نماز کو، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا بے حد ثواب منقول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے صغائر، کبائر، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ آج شب برت کی رات آنے والی ہے، رات جو ہے شب برت کی ہونے والی ہے، تو آپ کے پاس موقع ہے جہاں اس مہینے میں ہر طرح کی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، نفل نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو اس نماز کو بھی پڑھ لیجئے۔ 20 سے 30 منٹ ٹائم لگتا ہے، تو بہت اچھا موقع ہے، محل ہے۔ ہمارے دوست نے بہت اچھا سوال کیا ہے، مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو ہمیں ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس نماز کے پڑھنے کا 2 طریقہ منقول ہے، لیکن ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ ایک طریقہ، اور جو سب سے آسان ہے وہی طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے نیت جو ہے نا دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل سے آپ نیت کر لیتے ہیں تو یہ نیت بھی کافی ہے، زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز، واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد فوراً آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور معمول کے تحت جو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سورہ یا آیت ملاتے ہیں وہ ملا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے بعد پھر یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح 25 مرتبہ ہو گئے۔ اب آپ کو رکوع کرنی ہے، یعنی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنی ہے، اور رکوع کی تسبیح کے بعد فوراً 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی رکوع کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رکوع میں ہی۔ ہاں رکوع میں ہی، رکوع سے اٹھنا نہیں، رکوع میں ہی۔ رکوع کی تسبیح کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے، یعنی قومہ کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، ربنا ولک الحمد کے بعد آپ کو ڈائریکٹ سجدہ میں نہیں جانا، بلکہ وہاں پہ ٹھہر کر کھڑے کھڑے پھر یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سجدہ کرنا ہے، سجدہ میں جانا ہے، اور سجدے کی تسبیح کے بعد پھر یہ دعا آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جب یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ پہلے سجدے سے بیٹھ جائیں، یعنی دوسرے سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، دوسرا سجدہ، تو وہ جو بیٹھتے ہیں اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، تو اس جلسہ میں بھی آپ کو یہی دعا 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد آپ کو اسی طرح 10 مرتبہ پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو ٹوٹل 75 مرتبہ ہو گئے۔ 15 ثنا کے بعد 10 سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد 25 ہو گئے، اور 10 آپ کو رکوع میں ہو گئے تو 35، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں تو ہو گئے 45، پھر پہلے سجدے میں تو 55، اور پھر پہلے سجدے کے بعد جلسہ میں 10 تو 65 ہو گئے، اور دوسرے سجدہ میں 10 تو 75 ہو گئے۔
अब आपको सीधा खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए, और दूसरी रकात में सबसे पहले यही दुआ 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको जो सूरह पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद वो पढ़े, और फिर 10 मरतबा क़याम में ही 10 मरतबा फिर पढ़े। पढ़ने के बाद फिर रुकू करें। जो पहली रकात की मैंने तरतीब बताई है सेम तरतीब वही रहेगी। जब दूसरी सजदा के बाद, यानी कि दूसरी रकात की दूसरी सजदा के बाद जब आप बैठेंगे कायदा उला के लिए, तो उसमें नहीं पढ़ना है, उसमें अत्तहियात पढ़ लेना है और फिर आपको उठ जाना है तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी फिर वही करना है, सबसे पहले वही दुआ पढ़नी है, फिर कोई सूरह यानी कि सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह पढ़े, आयत पढ़े, फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़े, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर रुकू करें। फिर वही मामूल पहली रकात वाली मामूल होगी। इसी तरह आप 4 रकात मुकम्मल करें और कायदा आखिरा करें, नमाज तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, और जो भी दुआ आपको याद हो, दुआ मासूरा सबसे अहम है। मसनून तरीका पढ़ने के बाद आप सलाम फेर कर बाहर निकल जाए। इस तरह आपकी ये सलातुत तस्बीह की नमाज मुकम्मल हो गई। फिर आप अपने तौर पर जैसे चाहे दुआ कर सकते हैं। हाँ, याद रखिए ये नमाज शब बरत के लिए खास नमाज नहीं है। कोई जो ये कह दे कि इस नमाज को शब बरत में ही पढ़ना है, खास नहीं है। अपने हिसाब से और तन्हा तन्हा ये नमाज पढ़ना है, जमात के साथ भी ये नमाज नहीं पढ़नी है। फ़कत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।